اور ابن مسعود وہ تھے جو مجسم عاجزی تواضع. اللہ یہ مجھے مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے 42 سال پہلے درس بخاری میں مولانا ادریس صاحب نے ایک جملہ فرمایا تھا جو ذہن کے اندر محفوظ رہ گیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عاجزی کے ہاتھوں سے تکبر کی گردن کٹواتے ہیں، اور کٹوائی پھر. یہ تو سن چکے ہیں عبداللہ بن مسعود جس وقت گئے دیکھا تو بجال پڑا تھا، زندگی کچھ آثار باقی تھے، جاتا ہی اس کے سینے پر چڑھ گئے. دیکھیں مر رہا ہے وہ ظالم تو تب بھی غرور تکبر کا جملہ کہتا ہے. کہتے ہو چرواہے کے بچے، یعنی حقارت کا جملہ اس نے تب بھی ابن مسعود کے لیے استعمال. اور چرواہے کے بیٹے، تو اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا. سرداری کا جو خمار تھا ابھی بھی نہیں اترا. کہنے لگا کسے فتح ہوئی اور کسے شکست. انہوں نے فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو اور اہل ایمان کو فتح سے ہمکنار کیا اور تجھے اور تیری ساری پارٹی کو ذلیل و خوار کر دیا. کہنے لگا تم کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے تمہاری گردن کاٹ کر حضور کی خدمت پیش کرنے کا حکم دیا. کہنے لگا اچھا 2 باتیں سن لو. پہلی بات یہ ہے کہ جا کر محمد کو میرا پیغام دے دینا. اندازہ کرو کتنا بڑا تکبر تھا اس کے اندر، کتنا بڑا ظالم تھا. علماء نے لکھا ہے کہ فرعون سے بڑا کافر تھا یہ. کیوں؟ فرعون کے نے مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی کوشش کی. سورہ یونس میں موجود ہے. اللہ نے اس کے کلمے کو اس کو نہیں مانا، نہیں قبول کیا، کیونکہ موت کی ہچکی جب لگنے لگے پھر کلمہ معتبر نہیں ہوتا. اس سے پہلے جس نے کلمہ پڑھ لیا خدا تعالیٰ قبول کر لیں. لیکن اس کا کلمہ پڑھنے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. لیکن یہ ظالم مرتے وقت پیغام بھیج رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جا کر محمد کو میرا پیغام دے دینا. زندگی میں تمہارا اتنا بڑا دشمن نہیں تھا جتنا اس وقت مرتے وقت میں تمہارا دشمن ہوں. کتنا بڑا بد نصیب تھا. اس لیے حضور نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. ایک وہ امت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی، وہ فرعون تھا. جس طرح وہ امت رتبے کے اعتبار سے چھوٹی تھی اس امت کے مقابلے میں، اس کا فرعون بھی کفر میں چھوٹا تھا. یہ امت رتبے کے اعتبار سے بڑی ہے، اس کا فرعون بھی کفر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. ایک یہ پیغام، اور دوسرا یہ کہ میرا سر جب کاٹنا تو کندھے کے قریب سے کاٹنا، سر کے قریب سے نہیں. کیوں بھائی؟ کہنے لگے تاکہ مقتولین کے سر میں میرا سر اونچا نظر آئے، لوگ کہیں گے یہ سردار تھا. اور ساتھ ظالم یہ کہنے لگا کس قدر اس میں غرور و تکبر تھا. یا رب، کہنے لگا تو معمولی آدمی ہے، تیری تلوار بھی معمولی، میں بڑا سردار ہوں، میری تلوار بھی اعلیٰ ہے، اس واسطے تم اپنی تلوار سے نہیں میری تلوار سے میرا سر کاٹنا. ابن مسعود کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ابن مسعود کے ذریعے سے اللہ کے پاک پیغمبر نے ابو جہل کا سر کٹوایا، کیونکہ وہ مجسم عاجزی اور تواضع تھے، اور وہ مجسم کفر اور غرور و تکبر تھا. اللہ ایسا کرتے رہتے ہیں. اب ان روایات کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. دین نام اتباع کا ہے. اتباع معنی سمجھتے ہیں؟ یعنی نبی کی پیروی کا صلی اللہ علیہ وسلم. دین ابتداء کا نام نہیں، ابتداء یعنی دین کے نام پر کسی چیز کے گھڑ لینا، ایجاد کر لینا، اختراع کر لینے کا نام دین نہیں ہے. سراسر اتباع کا نام دین ہے. کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا کیا ہے تو وہ تھوڑا کرنا دین ہے، زیادہ کیا ہے تو زیادہ کرنا دین ہے. اپنی طرف سے اس میں اضافے کرنے کا نام دین
نہیں ہے۔ میں شاید اس سے پہلے بھی کوئی مثال عرض کر چکا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی آدمی کو چھینک آئی، جس کو آپ پنجابی میں نچ کہتے ہیں۔ چھینک آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہر مسلمان کو چھینک آنے کے بعد کیا ہے؟ کہ الحمدللہ۔ اس میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جب انسان کو چھینک آ رہی ہوتی ہے تو یہ معدے کے بخارات اٹھ کر دماغ میں پہنچتے ہیں، تو بعض انسان جب چھینکتے ہیں تو اس وقت ان کے چہرے کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ کی جو تعلیم ہے اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان بخارات کو، وہ جو ناپسندیدہ چیزیں تھیں، ان کو دماغ کے اندر روک نہیں رکھا، ورنہ ہمارا دماغ پھٹ جاتا ہے، ہم پاگل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس بات پر الحمدللہ تیرا شکر ہے کہ چھینک آتے وقت جو ہماری جو چہرے کی حالت ایک پل کے لیے بگڑ گئی تھی، یا اللہ پھر تو نے اس کو سیدھا کر دیا۔ یہ ہے راز الحمدللہ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم اس سلسلے میں یہ ہے کہ چھینک آئے تو تم کیا کہو؟ الحمدللہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا الحمدللہ، اور ساتھ کہا والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور اللہ کے رسول پر سلام ہو۔ کیا اللہ کے رسول پر سلام نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ آپ نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جب اس نے یہ کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور وہی جملہ دہرایا، انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تم مجھے کیا سبق دیتے ہو؟ میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول پر سلام پڑھنا چاہیے۔ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والسلام علی رسول اللہ ہمیں تعلیم نہیں دیا۔ علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال، ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ ہر شکل کے اندر ہم الحمدللہ ہی پڑھیں۔ اب آج کا کوئی مسلمان ہوتا کہتا ہے کہ یہ وہابی ہے، حضور کا نام اس کو گوارا نہیں، گستاخ ہے نبی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پڑھنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ اس لیے میں نے بات عرض کی کہ دین اتباع کا نام ہے، ابتداء کا نام نہیں، گھڑ لینے کا نہیں۔ کوئی کلام بھی ہم کتنا ہی خوبصورت سمجھ کر اس کو گھڑ لیں یا بے موقع استعمال کریں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ وہاں صرف الحمدللہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حضور اگر مناسب سمجھتے تو ساتھ والسلام علی رسول اللہ بھی سیکھتے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی فرما دیتے، کسی مسلمان کو انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صرف الحمدللہ کی تعلیم دی ہے، صحابہ اکرام نے اسی کو سمجھا، اس کے خلاف کوئی جملہ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام پڑھنے والا ہو، صحابہ اکرام نے اس کو ناگوار سمجھا ہے۔ دین اتباع کا نام ہے، ابتداء کا نام یعنی گھڑ لینے کا، اپنی طرف سے ایجاد کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق قدم بقدم چلتے رہے، وہی متبع سنت کہلائے۔ صحابہ اکرام کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ کتنا عرصہ گزر چکا صحابہ کو؟ تقریباً 1500 سال گزر گیا۔ یہ لیل و نہار کی کتنی گردشیں آئیں گی، کئی ہزار سال بھی گزریں گے، وہ یہیں اسی طرح تر و تازہ رہیں گے۔ کیوں؟ کیا خوبی تھی ان کے اندر؟ اتباع تھی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے تھے، کوئی کام اپنی طرف سے گھڑتے نہیں تھے۔
گھڑنے والوں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ دین کے معاملے میں کوئی چیز گھڑنے کی اجازت نہیں۔ دنیاوی چیزیں بنتی ہیں، بنتی رہیں گے قیامت تک کے لیے، ان کا تعلق دین سے نہیں، دنیاوی ضروریات سے ہے، وہ ایجادات ہوتی رہیں گی۔ اس زمانے بے شمار چیزیں نہیں تھی، آج ہیں، اور آج کئی چیزیں نہیں آنے والے زمانے میں ہوں گی۔ اب سے 50 برس پہلے آپ اس موبائل کا تصور کر سکتے تھے؟ یا یہ تصور تھا 50 برس پہلے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ واٹس ایپ پر یا اسکائپ کے اوپر، مطلب امریکہ میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کے ساتھ یوں بیٹھے بات کریں گے جیسے آمنے سامنے بیٹھا ہے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قرآن کریم میں یہ 50 برس پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ اب ہم اس چیز کا تصور نہیں کر، آنے والے زمانے میں کیا ہوگا؟ یہ دنیاوی ایجادات تو ہوتی رہیں گی، لیکن دین وہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رازدان رسول صحابی شمار ہوتے ہیں، محرم راز، ان کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام رکھنے والا صحابی بھی کبھی کبھی ان سے پوچھ لیتے، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز ہو، کسی تنہائی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خلاف کوئی بات تو نہیں کی؟ یعنی میرے ایمان کو مشکوک و مشتبہ تو نہیں ٹھہرایا؟ اس قدر فکر تھی صحابہ کرام کو اپنے دین ایمان کی۔ یہی وہ صحابی ہیں جو کسریٰ کے دربار میں گئے، ایران کا وہ خناس مجوسی جو بہت بڑا متکبر تھا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا تھا، تو چونکہ سفیر بن کر گئے تھے، اس واسطے وہ سفارتی آداب کا تقاضا کرتے ہوئے یا اپنی حکومت کا رعب دبدبہ جمانے کے لیے ان کی بڑی پرتکلف دعوت کی۔ یہ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے، تو کھانے کے دوران کوئی ریزہ ہاتھ سے، کوئی لقمہ یا کوئی ریزہ چھوٹ کر زمین پر گر پڑا، انہوں نے وہاں سے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا۔ کسی نے کو نہیں ماری کہ آپ اتنے بڑے حکمران، اتنے بادشاہ کے دربار میں ہیں، اس علاقے میں زمین سے پر گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، آپ کی بڑی قدر و منزلت کی گئی ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ ہم ہوتے تو ہم سوری کہہ کر پتہ نہیں کتنی لجاجت کرتے، کتنا معافیاں مانگتے، بلکہ قدم قدم پہ ان آداب کا خیال رکھتے کہ یہاں کے آداب کیا ہیں۔ جن کی نظروں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، وہ کسی کی عظمت ان کے دل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ حضرت حذیفہ نے کیا جواب دیا، سن لیں آپ، اور اس کو اپنے دل پر لکھ لیں۔ کہنے والے نے تو سرگوشی سے کہا کہ ایسا نہ کریں، انہوں نے بآواز بلند کہا تاکہ سب کو پتہ چل جائے، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، یہ زمین پر گری پڑی چیز کو اٹھا کر صاف کر کے کھانا میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں اپنے نبی کی، اپنے محبوب نبی کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کے نزدیک نبی کی سنت کی اتباع سے بڑی عزت کوئی نہیں تھی۔ دنیا والے ان کو عزیز سمجھے یا نہ سمجھیں، حقیر سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں، خدا کی قسم جن کی نظریں پیغمبر کی ذات پر جم چکی ہیں وہ دنیا کی عزتوں کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی سوچ عطا فرما دے کہ ہم دنیا کے انسانوں کی خوشنودی یا ان کی عزت حاصل کرنے کی خاطر یہ گھٹیا حرکتیں نہ کریں۔ فاروق اعظم نے فرمایا تھا، اور یہ بات بھی آپ حضرات لکھ لیں اور ساری زندگی اپنے ساتھ رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے دل دماغ میں یہ بات رہے گی، انشاءاللہ آپ کسی بھی میدان میں، کسی بھی محفل میں جائیں، کتنی بڑی محفل میں جائیں، آپ کے نزدیک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ آپ کے دل و دماغ منقش ہوگا نا، تو پھر کسی چیز سے متاثر نہیں ہوں گے۔
مسلمان مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا، وہ دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے اندر سے ایمان کمزور ہوا تو ہم متاثر ہونے لگے۔ فاروق اعظم نے فرمایا تھا کنا اذل قوم، لکھ لیں میرے دوستو اپنے دل پر، کنا اذل قوم، ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے۔ گو مکہ میں ہمیں چودھری سمجھا جاتا تھا، ہمیں اپنے قبیلے کا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن کفر اور شرک کی وجہ سے اذل قوم، آج یہ بات سمجھو ہم ذلیل ترین لوگ تھے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ ازل، ذلیل کے لیے ذلت کے معنی میں اور اضافہ کرنا تو ازل کہتے ہیں۔ اذل قوم، ہم ذلیل ترین لوگ تھے۔ فاعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کی دولت سے اللہ نے ہمیں جب مالا مال کیا تو پھر ہمیں عزت مل گئی۔ اگلا جملہ بھی نوٹ کر لیں، مہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ، لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ کی دی ہوئی عزت کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل کر ہم نے عزت حاصل کرنا چاہی، اذلنا اللہ، اسی وقت خدا ہمیں ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اللہ کی دی ہوئی عزت کا راستہ یہی راستہ عزت والا ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرما دیا عزت اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس ہے اور پکے ایمان والوں کے پاس ہے۔ دنیا والے کچھ کہیں، ان کی کیا حقیقت ہے پتہ نہیں، میری بات آپ حضرات کو کوئی اوپری سے نہ لگے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن میرے سامنے ہے، دین کی باتیں اور اہل دین کے مقابلے میں دنیا کے کسی چیز کو میں اہمیت نہیں دیتا۔ یہ دعا کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی پختگی نصیب فرما، نام کے مسلمان ہوں، پکے اور سچے مسلمان، اندر باہر سے مومن ہوں، پھر کوئی چیز بھی نہیں جچتی اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان کے سامنے کہہ دیا یہ تو سارے بے وقوف لوگ ہیں، ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ ایمان پختہ تھا، اپنے ایمان پر ان کو سمجھو کہ پختگی بھی تھی اور اعزاز بھی تھا، اس کو اپنی عزت سمجھتے تھے۔ غیروں کے طریقوں میں عزت نہیں سمجھتے تھے، نبی عزت والا، نبی کا طریقہ بھی عزت والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس کہ آج ہم سب مسلمان ہیں کہ ہم میں کیا چھوٹا اور کیا بڑا اور بڑے بڑے اور منصب والے پوری دنیا کے کفار پر نظریں جمائی ہوئی ہیں کہ وہ ہمیں اچھا کہیں گے تو ہم اچھے ہیں، اگر انہیں ہمیں برا کہہ دیا تو بس ہماری کوئی حقیقت بھی نہیں۔ اس وجہ سے لبرل بننے کی ضرورت ہے ہمیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وائے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا، کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، چو کفرز کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، کہ ایمان کا مرکز تو کعبہ ہے، وہیں سے اگر کفر نکلنا شروع ہو جائے تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی۔ یہ محاورہ استعمال کیا ہے کہ ساری قوم کا بڑا جو ہوتا ہے، قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ ساری قوم کا عقیدہ ہوتا ہے، وہیں اگر کوئی پختگی نہیں ہے تو پھر ساری قوم میں کیا ہے، کیا امید رکھی جا سکتی۔ اللہ سے یہ دعا مانگا کریں، اس مانگنے پر پابندی تو کوئی نہیں، کیوں کرایہ بھی نہیں لگتا، فیس نہیں لگتی، اس کی اجرت نہیں دیں۔ اللہ سے مانگا کہ یا اللہ ہمیں بہتر حاکم بھی دے دے، جو تیری ذات سے ڈرنے والے ہیں اور تیرے نبی کے طریقوں کے اندر اپنی عزت سمجھنے والے ہیں۔ دین کس کا نام ہے؟ اتباع کا، ابتداء کا نام دین نہیں ہے۔ اگر ابتداء کی گنجائش ہوتی
تو صحابہ کرام گنجائش سمجھتے تو پھر کر لیتے. حضرت حذیفہ کی بات میں نے کی تھی, ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دیا. وہ فرماتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها, ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام نے نہیں کی تم بھی مت کرو. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا, کیونکہ پہلوں نے پچھلوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. فاتقوا اللہ یا معشر المسلمین, مسلمانوں کی جماعتوں اللہ سے ڈرتے رہا کرو. وخذوا بطریق من کان قبلکم, اور تم سے پہلے یعنی صحابہ جو گزر چکے ہیں انہی کا طریقوں پر چلو. امام مالک نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. جانتے ہیں امام مالک کو؟ جاننا ہی چاہیے یار. اپنے کھلاڑیوں کو, کرکٹروں کو زیادہ جانتے ہیں, امام مالک کو زیادہ جانتے ہیں. ناراضگی معاف, ناراضگی معاف. اب سب مجھ سے بہتر ہیں, لیکن تھوڑی سی جسے کہتے ہیں لائن بدلنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. تعارف حاصل کرو اپنے نبی کا, نبی کے خاندان کا, نبی کی جماعت کا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم. اس میں عزت ہے, اس میں وقار ہے. یہ کھیل اللہ کی نظر میں ناپسند چیزیں ہیں, خصوصاً وہ کھیل جس میں سارا دن نمازیں بھی گول. وَذَرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا, چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا مقصد کھیل و تماشا بنا رکھا ہے. یہ قرآنی فیصلہ ہے. ان کو کس قدر یاد رکھیں, کیا بچے اور کیا بوڑھے اور کیا عورتیں اور کیا مرد. اپنے نبی کے خاندان کا کوئی تعارف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائیوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں آپ؟ یہی نا کہ حضرت علی تھے بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور تایا زاد بھائی 18 آدمی تھے, سارے مومن تھے. پھر کسی وقت ان کے سب کے نام بتاؤں. ان میں سے 10 صرف عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عباس سمیت 10 بھائی ہیں, سارے مومن اور سب صحابی ہیں. لیکن ہمارا مسلمان کتنا ہے جانتا؟ ایک طبقے کے پروپیگنڈے سے سوا حضرت علی کے تو ہمیں پہچان نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تایا کتنے تھے؟ یہ 10 آدمی تھے والد گرامی سمیت. ان میں سے 4 مومن ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے کوئی اختراع اور ایجاد نہیں کی, انہوں نے اتباع اختیار کی. اس اتباع کے نتیجے میں اتنا عرصہ وہ تابندہ ہیں اور زندہ ہیں, چمک رہے ہیں آسمان شہرت پر اور چمکتے رہیں گے. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار نہیں کی, کون جانتا ہے کتنے لوگ تھے. ہاں, امام مالک رحمہ اللہ کی بات کر رہا تھا. امام مالک نے فرمایا کل عبادت من ابتدا فی الاسلام بدعتا یرا حسنتا فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. جو شخص دین میں کوئی نئی بات گھڑ لیتا ہے, غور سے سننا, اور یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد پھر ہر جگہ اپنی مجالس میں, اپنی محفل میں, اپنے حلقوں کے اندر جہاں جہاں بھی کوئی مسلمان بھائی آپ کا کوئی غلط سمت پر چل رہا ہے تو ان باتوں کو یاد رکھ کے ان کو سمجھائیں, کیونکہ ہماری محنت کا میدان ہے یہ سارے مسلمان بھائی. سب کی اصلاح کرنا ہمارا اخلاقی اور ایمانی فرض ہے. جس نے دین میں کوئی نئی بات گھڑ لی
یرا حسنتن، اور اس کو نیکی سمجھتا ہے، فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ، اس شخص نے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا دی کہ حضور نے پورا دین نہیں پہنچایا تھا، حضور نے پیغام رسالت پہنچانے میں معاذ اللہ خیانت کی تھی۔ اور آگے فرماتے ہیں وذالک، اور یہ بات کیوں خیانت کے مترادف ہے، خیانت کے تہمت لگانے کے مترادف ہے، لأن اللہ تعالیٰ یقول، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے منتخب کر دیا، پسند کر دیا۔ پھر آگے فرمایا فما لم یکن یومئذ دینا، جو کام نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا، لا یکون الیوم دینا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ امام مالک ہی کے زمانے میں، یہ امام دار الہجرت ہیں، کون سے ہیں؟ امام دار الہجرت۔ دار الہجرت کون سی جگہ ہے؟ مدینہ منورہ، ہجرت کا گھر، مدینہ کے امام تھے، اور ادب اس قدر تھا، دو باتیں سن لیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ادب نصیب فرمائے۔ ہم پر لوگ تہمتیں لگائیں، وہابی کہیں، گستاخ نبی کہیں، گستاخ رسول کہیں، گستاخ اولیاء کہیں، جو مرضی کہتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو نہیں دیکھنا، اپنے رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا ہے، جس نے جزا اور سزا کے فیصلے کر رہے ہیں، انسانوں سے نہیں ڈرنا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اپنے حلقوں میں سنتے ہی رہتے ہیں، مسجد ادا کا امام خطیب جو ہے بڑا ہی بے ادب اور بڑا گستاخ، اللہ مجھے اور آپ کو ادب نصیب فرمائے۔ امام مالک اس قدر ادب والے تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ مسجد مدینہ منورہ میں جس حلقے کے اندر سمجھتے تھے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے، وہاں جوتے پہن کر نہیں چلتے تھے۔ کیا لوگ تھے یہ! اور شاگرد مسجد نبی بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، شاگرد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پڑھتے کتابوں کے اندر، تو انہوں نے تشریح کرنی ہوتی تھی، تو جس آواز کے ساتھ شاگرد حدیث رسول کو پڑھتا تھا، تشریح اس کی وضاحت اس سے ذرا ہلکی آواز سے کرتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے قرآن فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ گو وہ شاگرد پڑھ رہا ہے لیکن الفاظ تو پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا وہ نبی کی آواز ہے، اس لیے اپنی آواز کو اس مقابلے میں پست کرتا ہوں۔ ادب انہی لوگوں نے دنیا میں سکھایا، اللہ ہم سب کو ان کی پیروی نصیب فرمائے۔ اور یہ دعا مانگتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، آپ کی نسلوں کے لیے بھی، اللہ ہم سب کو سچا ادب نصیب فرمائے، گھڑنتو نہیں، من گھڑت چیزیں، ان کا نام ادب نہیں۔ اللہ خالص قرآن کی اتباع نصیب فرمائے، خالص نبی کی سنت کی اتباع پیروی نصیب فرمائے، اور زندگی کا آخری ہچکی تک یا اللہ اپنی کتاب کے ساتھ، نبی کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ یہ مسائل جو ہیں مفتیان اکرام سے پوچھا کریں، پرائز بانڈ کی خرید و فروخت جائز ہے ناجائز؟ ہم نے تو کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ پلاٹ خرید کر 2 سال بعد مہنگا فروخت کرنے پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے قیمت بڑھتی ہے، اس کو مہنگا فروخت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔